اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ مفسرین قرآن اور مشائخ علماء قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک ہے برہان اور دوسرا ہے نور مبین۔ عربی لغت کے اندر برہان کے معنی ہیں دلیل کے، برہان کے معنی ہیں ٹھوس ثبوت ہونا، اور برہان کے معنی ہیں معجزہ کے، اور نور مبین سے مراد ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ تو یوں ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف صاحب قرآن ہے۔ تو آج کیونکہ قرآن ہمارا موضوع نہیں ہے، آج ہمارا موضوع ہے صاحب قرآن۔ تو برہان سے مراد یعنی عربی لغت کے اندر جو اس کے معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ دلیل کے، ٹھوس بات ہونا، ثبوت ہونا، یا معجزہ کے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، انا محمد نبی اللہ، انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میں محمد اللہ کا نبی ہوں علیہ السلام۔ تو کیونکہ ماحول میں یہ نئی بات تھی، ایک انہونی تھی، تو اہل مکہ، کفار مشرکین، بالخصوص قریش، وہ یہ بات سن کے بگڑ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو ہمارے ساتھ ہمارے ماحول میں پلا ہے، جوان ہوا ہے، ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، نکاح کرتا ہے، اولاد پیدا کرتا ہے، سوتا جاگتا ہے، تجارت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ہم نبی نہ بنے، یہ نبی کیسے بن گیا؟ ہم تو نبی نہ بنے، یہ نبی کیسے بن گیا؟ تو ابھی میں نے یہ بات کہی کہ برہان کے معنی دلیل کے ہوتے ہیں۔ برہان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دلیل کے۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا اعلان کیا ہے کہ انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ دعویٰ، جس کو اعلان میں کہہ رہا ہوں، اعلان نبوت کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ دعویٰ۔ تو ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ دعویٰ۔ میں کہتا ہوں کہ میں عالم دین ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ دعویٰ۔ اب آپ کا حق ہے، آپ میرے سے سوال کریں کہ حضرت صاحب اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنی ڈگری دکھائیں۔ اسی طرح اگر میں اعلان کرتا ہوں یعنی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عالم دین ہوں، شیخ ہوں، تو آپ میرے سے سوال کریں گے کہ آپ درس نظامی کی سند یا ڈگری دکھائیں، آپ نے کون سے سال میں کیا، کن اساتذہ سے پڑھا، وغیرہ وغیرہ۔ بات سمجھ آئی؟ تو یوں ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا یعنی دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو جس طرح ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، بین ہی قریش نے، اہل مکہ نے، کفار مشرکین نے پھر دلیل مانگی کہ ہمیں دلیل دو، ہمیں ٹھوس ثبوت دو، ہمیں کوئی معجزہ دو۔ تو میرے رب نے قرآن اتارا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ تو چکی ہے، اب کس بات کی ہمارے سے دلیل مانگتے ہو؟ تمہارے پاس دلیل آ تو چکی ہے، ہمارے سے کس بات کی دلیل مانگتے ہو؟ کیا تم نے میرے نبی کی 40 سال کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ 40 سال کی راتوں کو نہیں دیکھا؟
40 سال کے دنوں کو نہیں دیکھا کہ کیا میرے محبوب کا بچپن نہیں دیکھا، لڑکپن نہیں دیکھا، جوانی نہیں دیکھی؟ کیا میرے محبوب کی خلوت اور جلوت کو نہیں دیکھا، تجارت اور سیاست کو نہیں دیکھا، شجاعت اور شرافت کو نہیں دیکھا؟ 40 سال کی زندگی میرے محبوب کی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، کہیں جھول نہیں ہے، کہیں شک نہیں ہے، کہیں عیب نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل نہیں ہے تو کون سی دلیل ہمارے سے مانگتے ہو؟ اگر یہ دلیل نہیں ہے تو کون سی دلیل مانگتے ہو؟ تو رب نے قرآن اتارا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میں نے اپنے محبوب کو ہی دلیل بنا کر بھیجا ہے، میں نے اپنے محبوب کو ہی دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ 40 سال کی زندگی دن رات تمہارے سامنے ہے، کوئی عیب نکال کے دکھاؤ، کوئی جھول نکال کے دکھاؤ۔ تو جب 40 سال کی زندگی ہر عیب سے پاک ہے، اگر یہ دلیل نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، تو کون سی دلیل مانگتے ہو؟ کون سا معجزہ مانگتے ہو؟ تو اللہ بولو، جس طرح چاند کو دیکھنے والا چاند کی روشنی کا انکار نہیں کر سکتا، سورج کو دیکھنے والا سورج کی روشنی کا انکار نہیں کر سکتا، آگ کو دیکھنے والا آگ کی تپش کا انکار نہیں کر سکتا، بے نئی ہوا کو محسوس کرنے والا ہوا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، بے نہیں جس نے میرے کملی والے کو دیکھ لیا وہ حضور کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے مقدروں میں اللہ نے ہدایت لکھی، اس کے مقدروں میں اللہ نے ہدایت لکھی۔ یہاں ایک بڑا حساس نقطہ اگر توجہ رکھیں گے تو وہ بات سمجھ آئے گی۔ میں نے آخر پہ ایک فقرہ بولا جہاں میں نے سانس توڑا یا بات روکی کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لے گا وہ کلمہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا، انکار کر نہیں سکتا۔ تو پھر اتنوں نے انکار کیوں کر دیا؟ جاگ رہے ہیں؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آنا چاہیے تھا کہ جب دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، دیکھا تو عتبہ نے بھی تھا، شیبہ نے بھی دیکھا تھا، عبداللہ بن ابی نے بھی دیکھا تھا، اور ان کے حواریوں نے بھی دیکھا تھا، تو پھر وہ قبول کیوں نہ ہوئے؟ اور اپنے گھر میں ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، اس کی گھر والی نے بھی دیکھا تھا، ام جمیل نے بھی دیکھا تھا، تو پھر انکار کیوں ہو گیا؟ ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے وجود کو ہی دلیل بنا دیا ہے، تو جب دلیل موجود ہے تو پھر انکار کیوں ہو گیا؟ تو اللہ والو، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ حاکم وقت گیا، جب سومناتھ کے مندر فتح نہیں ہو رہے تھے، یعنی بار بار شکست ہو رہی تھی، بار بار شکست ہو رہی تھی، تو اس نے جا کے پہلا سوال یا پہلا اعتراض شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے سلطان محمود غزنوی نے یہ کیا تھا کہ آپ روحانی طور پہ مرید ہیں با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے، تو با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے زندگی میں دیکھ لیا اللہ اس کی بدبختی کو دور کر دے گا، اور مرنے کے بعد یعنی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو بستان میں آیا اور اس نے میری مسجد کی زیارت کر لی، میری قبر کی زیارت کر لی، یا میری مسجد میں آ کے اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اللہ اس کی بھی بدبختی کو دور کر دے گا۔ اتنا بڑا دعویٰ آپ کے پیر نے کر دیا، آپ کے شیخ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ جس طرح میرے شیخ رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جو زندگی میں مجھے ملا وہ بھی میرا ہے، جو میرے مرنے کے بعد میری قبر کے آگے سے بھی گزر گیا وہ بھی میرا ہے۔ اب یہ بہت بڑے دعوے ہیں، ادھر بھی ایک پیر دعویٰ کر رہے ہیں، ادھر بھی ایک پیر دعویٰ کر رہا ہے۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ نے سلطان محمود غزنوی کو جھڑکا کہ ہوش میں رہو، ہوش میں رہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تیرے پیر کو دیکھ لے، یعنی با یزید بستامی کو دیکھ لے، اللہ اس کی بدبختی کو دور کر دے۔ تیرے پیر کا یعنی با یزید بستامی کا مقام زیادہ ہے یا کملی والے کا مقام زیادہ ہے؟ ظاہر بات آپ بھی کہیں گے کملی والے کا مقام زیادہ ہے۔
جب شیخ ابو سرخانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کملی والے کے مقام کو تو کوئی جانتا نہیں ہے، پہنچ کیسے سکتا ہے؟ ان کے مقام کو تو کوئی جانتا نہیں ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر میری حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا. تو جو سب سے زیادہ صحابہ میں قریب ہے وہ حقیقت کو نہیں جانتا، تو آج 15ویں صدی کا مولوی یا پیر حقیقت بتا دے گا؟ تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ جس کے مقام کو ابو بکر نہیں جانتے تو مقام کو پہنچ کون سکتا ہے؟ پھر اس نے اگلا اعتراض کیا، یہ سوال کیا کہ جب تیرے پیر کو کسی نے دیکھ لیا، بقول تیرے پیر کے یعنی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے، اللہ اس کی بدبختی کو دور کر دے گا، تو ابو جہل نے 20 بار 1000 مرتبہ کملی والے کو دیکھا، اس کی بدبختی دور کیوں نہ ہوئی؟ وہ ایمان لے کر کیوں نہ آیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ اشکال یا یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اگر آپ یہاں پہ موجود ہیں. جس طرح میں نے یہ کہا کہ جو کملی والے کو دیکھتا گیا وہ کلمہ پڑھتا گیا، تو پھر ابو جہل نے کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اے خلیفہ وقت، اے سلطان ہوش کر، اگر ابو جہل کے مقدروں کے اندر ہدایت لکھی ہوتی تو اللہ حجابات ہٹا کے جیسے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو دکھایا تھا اپنا محبوب، ایسے ابو جہل کو بھی دکھا دیتا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. اس کے مقدروں میں ہدایت نہیں تھی، اللہ نے پردے ڈالے رکھے. وہ محمد بن عبداللہ یتیم سمجھتا رہا، محمد بن عبداللہ یتیم سمجھتا رہا. اور جن کے نصیبوں میں ہدایت تھی، جب وہ کملی والے کے در پہ آئے تو وہ محمد الرسول اللہ سمجھ کر آئے. تو جو محمد الرسول اللہ سمجھ کر آئے ان کو ہدایت ملتی گئی، جو محمد بن عبداللہ سمجھتے ہوئے آئے وہ ان کو ہدایت سے اللہ محروم کرتا گیا، اللہ مہر جباریت ان کو پر لگاتا گیا. تو اللہ والو بے نہیں، اولیاء اللہ کے پاس جو لوگ تولنے کے لیے جاتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ تولنے کے لیے، وہ تولتے رہتے ہیں، اور جو پانے کے لیے جاتے ہیں اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو چیز تول کے آتی ہے وہ تول کے بیچی جاتی ہے، اور جو چیز گن کے آتی ہے وہ گن کے ہی بیچی جاتی ہے. جب مریدین اپنے پیر کو تولیں گے تو پھر پیر کو بھی حق ہے کہ اپنے مریدوں کو تولتا رہے، تولتا رہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا معجزہ، آپ کا بچپن معجزہ، آپ کا لڑک پن معجزہ، آپ کی جوانی معجزہ، آپ کا بڑھاپا معجزہ، آپ کی نبوت معجزہ، آپ کا کلام کرنا معجزہ، آپ کا کلام سماعت فرمانا معجزہ، آپ کی خاموشی معجزہ، آپ کی استراحت معجزہ، آپ کا قدم قدم معجزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات معجزہ، اور 23 سال کی قلیل زندگی کے اندر کایا بدل دینا انسانیت کی معجزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 18,000 عالمین کے لیے رحمت للعالمین بن کر آنا معجزہ. پھر جو میرے کملی والے کے در پر آ گیا اس کو روحانی اور بدنی بیماریوں کی شفا ملنا بھی معجزہ ہے، روحانی اور بدنی بیماریوں کی شفا ملنا بھی معجزہ ہے. تو جس کے در سے روحانی اور بدنی بیماریوں کی شفا ملتی ہے اس کو شین الف شاف دو زیر فن شافن کہتے ہیں. اب بات سیدھی ہو گئی، یعنی بنیاد بن گئی، آگے مجھے چلنا آسان ہو جائے گا اور آپ کو سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. جس کے در سے روحانی اور بدنی بیماریوں کی شفا ملے اس کو شافین کہتے ہیں. شافین کے معنی ہیں جس کے در سے اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے شفا ملے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شافین. شافین اسے کہتے ہیں جو شفاعت کرنے والا ہے، جو شفاعت کرنے والا ہے. شافین اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی پھر دوسرے کی حاجت نہیں رہ جاتی، کسی دوسرے کی حاجت نہیں رہ جاتی. یہاں ایک اور بات ہے، وہ آپ کے ذوق کو دوبارہ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں، معلومات کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذاتی اسم پاک ہے وہ ہے محمد،
اور امت کیا کہلوائے گی؟ محمدیہ. اور ایک فرد کیا کہلوائے گا؟ محمدی. ایسے ہی امت کیا کہلوائے گی؟ محمدیہ. اور ایک فرد میں آپ محمدی. یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک ہے، صفاتی شافین کو جب سامنے رکھیں گے تو امت کو کیا کہلوائے گی؟ شافیہ. اور ایک فرد کیا کہلوائے گا؟ شافی. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں شافی کیوں کہلواتا ہوں. آپ سارے شافی ہو لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا. آپ سارے محمدی ہو، آپ کو معلوم تھا. آپ سارے شافی ہو لیکن یہ بات آپ کو معلوم نہیں تھی. یہ امت محمدیہ ہے، یہ امت احمدیہ ہے، یہ امت مصطفائی ہے، یہ امت شافیہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شہر ہے اس کی آب و ہوا کے اندر بھی شفا ہے. اس کی آب و ہوا کے اندر بھی شفا ہے. جب غزوہ تبوک ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک میں داخل ہونے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب یا آپ کا مزاج شریف یہ تھا کہ جب آپ شہر نبی میں یعنی اپنے شہر میں داخل ہوتے تو آپ سواریوں کو تیز کر دیتے کہ جلدی سے مدینہ پاک میں داخل ہوں. تو اب حضرات کو معلوم ہے کہ جب سواریاں تیز چلتی ہیں تو ان کے ٹاپوں یا ان کے پاؤں کے ساتھ دھول اڑتی ہے. تو جب وہ مجاہدین کا جو لشکر ہے جب وہ تیز ہوا، یعنی سواریوں نے دوڑنا شروع کیا، اونٹوں نے، گھوڑوں نے، خچروں نے دوڑنا شروع کیا، تو ان کے پاؤں سے یا ان کے ٹاپوں سے جو دھول اڑی تو مولا علی نے اپنے چہرے کے اوپر پردہ کر دیا، کپڑا ڈال دیا. جب مٹی پڑنے لگی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ علی، یہ چہرے پہ نقاب ڈالنے کا وقت نہیں ہے، یہ چہرہ بے نقاب کرنے کا وقت ہے. یہ چہرے پہ نقاب ڈالنے کا وقت نہیں ہے، یہ چہرہ بے نقاب کرنے کا وقت ہے. اللہ نے میرے شہر کی دھول کے اندر بھی شفا رکھی ہے. تو جس شہر کی دھول کے اندر شفا ہے اس کو کہتے ہیں شافیہ. تو مدینہ پاک کے جس طرح 300 سے زیادہ نام، معروف جو نام ہیں وہ ہیں، ویسے تو 1000 کے قریب نام جو ہے مختلف کتابوں کے اندر ہے. تو جو معروف نام ہیں وہ کیا ہیں؟ طابہ، طیبہ، مدینہ، مدینہ المنورہ. تو ایسے ہی مدینہ المنورہ کا ایک نام ہے شافیہ. بے نہیں سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ شفا من کل دا، ہر بیماری کی شفا ہے سورۃ فاتحہ کے اندر. تو سورۃ فاتحہ کا ایک نام ہے سورہ شافیہ، سورہ کافیہ، سورہ وافیہ، سورہ مافیہ. یہ سارے نام کس کے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے. یہ ساری معلومات بھی آپ کو مل گئی کہ آپ بھی شافی ہیں اور الحمدللہ میں بھی شافی ہوں، اور ہم ساری امت کے ہیں امت شافیہ. شافیہ کا معنی ہے کہ جس کے بعد کسی اور نے نہ آنا ہو. جس طرح عام زبان میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو شافی جواب دے دیا، یعنی مکمل میں نے اس کو سمجھا دیا، مزید اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا شافی جواب دیا ہے، اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹھوک کے رکھا ہے. ہے نا، ٹھوک کے رکھے ہے، یعنی ایسا جواب دیا اب اس کا منہ بند ہو گیا ہے. تو اس کو ذرا مہذب زبان میں کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ میں نے فلاں کو شافی جواب دے دیا. تو شافی کے معنی ہے اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے. شافیہ کے معنی ہے کہ اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے. سلسلہ قادریہ شافیہ سے مراد یہ ہے کہ اب اس سلسلے کے بعد مزید کوئی سلسلہ نہیں ہے. اب یہی سلسلے امام مہدی علیہ السلام تک چلتے رہیں گے اور اس کے بعد اختتام پذیر ہو جائیں گے. پھر امام مہدی علیہ السلام اپنے مطابق اس امت کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں شفا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے اندر شفا، یعنی آپ کا جو علم ہے جو قرآن و سنت کی صورت میں دیا امت کو اس کے اندر شفا، آپ کی توجہ کے اندر شفا، اور آپ کی دعاؤں کے اندر شفا. پچھلے دن میں نے بیان کیا، اس میں بھی میں نے یہ نقطہ سمجھایا کہ نبی کا فیضان 4 طریقوں سے منتقل ہوتا ہے: صحبت کے ذریعے، توجہ کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اور علم کے ذریعے. علم و حکمت ہے اس کے ذریعے.
4 طرح سے فیض منتقل ہوتا ہے۔ بے نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا جو فیضان ہے، جس کو فیضان اولیاء آپ کہتے ہیں، فیضان اولیاء بھی 4 طرح سے منتقل ہوتا ہے۔ کسی پہ توجہ ڈالی، اس کا دل پھیر دیا، کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو بارگاہ الہی میں اس کو قبول کروا لیا، اور کسی کو علم و حکمت کے ذریعے پٹری پہ چڑھا دیا، رائے راست پہ جو ہے وہ لے آئے، اور کسی کو اپنا بنا کے اپنی صحبت میں رکھ کے اپنے ہی رنگ میں رنگ دیا۔ تو یہ 4 رستے ہیں یا 4 طریقے ہیں فیض منتقل ہونے کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے شفا کیسے ملتی تھی، میں 2-4 روایتیں ان کا لب لباب آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے شافی ہیں، اور آپ کے در سے روحانی اور بدنی بیماریوں کی شفا کیسے ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بسا اوقات انصار کی عورتیں اپنے بچے لے کے، معصوم بچے لے کر آ جاتی، اور بسا اوقات یہ ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، تو جب مستورات کو، خواتین کو معلوم ہوتا، انصار کی عورتوں کو معلوم ہوتا کہ کملی والا مزمل کی چادر تان کر آ رہا ہے، تو وہ دوڑ کر اپنے گھروں سے معصوم بچے اٹھا کے لے آتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن جو ہے وہ اپنی انگلی مبارک پہ لگا کے ان کے منہ کے اندر وہ انگلی جو ہے وہ ڈالتے جاتے، اور آپ فرماتے کہ شام تک ان کو دودھ نہیں پلانا، اللہ ان کی جسمانی بھی اور روحانی بیماریوں کو بھی دور عطا فرما دے گا، جسمانی اور روحانی بیماریوں کو بھی دور عطا فرما دے گا۔ تو انصار کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن یا لعاب دہن والی انگلی مبارک ہمارے بچوں کے منہ میں ڈال دیتے تو ہمیں تلقین کرتے کہ شام تک ان کو کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں نے کبھی مانگا ہی نہیں تھا، ہمارے بچوں نے کبھی مانگا ہی نہیں تھا، یعنی انہیں بھوک ہی نہیں لگتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کے اندر شفا ہے، ہر ادا کے اندر شفا ہے۔ میں نے ابھی یہ مختصر 2 فکروں کے اندر بات کہی ہے لعاب دہن کی۔ لعاب دہن باہر کی رطوبت ہے، بیرونی ہے، خارجی ہے یا اندرونی ہے؟ اندرونی ہے، اندرونی ہے، اس کو آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلے میں خارجی کو بیان کروں گا، پھر آپ کو گہرائی سمجھ آئے گی۔ اگر خارجی نسبت ہے اس کا یہ کمال ہے تو اندرونی نسبتوں کا کیا کمال ہوگا۔ بات سمجھ آئے گا؟ ادھر سے ہم ادھر کو آئیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان کی تربت پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ مجھے 5 بار حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جا کر سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کا ذکر کروانا نصیب ہوا ہے، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے۔ اس کی ویڈیوز بھی ہیں کہ جس طرح یہاں محفل ہوتی ہے یہی اذکار ہوتے ہیں، جس طرح ابھی بول رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں حضور کی شان، یہ سارا سلسلہ وہاں کرنا اللہ نے جو ہے اس کا موقع مجھے عطا کیا۔ ابوا کے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ آرام فرما رہی ہیں، جس طرح ہمارے ملتان اور لاہور کے بالکل درمیان میں سائیوال ہے، بے نہیں مکہ اور مدینہ کے بالکل درمیان میں ابوا ہے، ابوا شریف ہے، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ آرام فرما رہی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کر میں بات کہہ رہا ہوں، ضمناً یہ بات آ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، ہم کوئی موازنہ کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے نا، وہ تو ایک معاملہ ہی اور ہے نا۔ جو کرم، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، جو کرم ماں کے در پہ ہے کائنات میں کہیں نہیں ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پھر الحمدللہ جب میرے پہ رب نے یہ کرم کیا، میں نے ماں کی کرم نوازی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو کچھ عرصے کے بعد میں نے یہی الفاظ مولانا طارق جمیل صاحب کے بھی سنے، ان کو بھی سعادت حاصل ہوئی وہاں جانے کے۔ اور جب میں پہلی بار گیا، رات کا 1-1:30 بجے کا وقت تھا، مجھے پتا ہے کہ ہم کیسے اپنی جان پہ کھیل کے وہاں پہنچے تھے۔ میں اور آپ کی امی حضور ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تھی،
اور ہم نے احرام باندھا ہوا تھا، نیچے چپلیں پہنی ہوئی تھی. اب چپلوں کے ساتھ تو آپ پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے، اور پہاڑ بھی وہ ہو جس کا راستہ بھی معلوم نہیں اور رات کا 1:30 بجا ہو. اب ہم موبائل کی بیٹری اور ٹارچ جو ہے وہ آن کرتے ہیں، ہمارا گائیڈ کہتا ہے یہ کیا تو شرطہ آ جائے گا، پکڑ لے گا، میں بھی ڈیپورٹ ہو جاؤں گا، آپ کو بھی بھیج دیں گے، میرا اقامہ بھی کینسل ہو جائے گا. ہمیں نظر بھی کچھ نہیں آ رہا. پھر ہم میدانی علاقوں کے رہنے والے ہیں، ہم پہاڑوں پہ چڑھنے کے عادی نہیں، ہمیں نہ طریقہ کار آتا ہے اس کا. لیکن ماں کی توجہ ایسی تھی، جب جانے سے پہلے کملی والے کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے، پھر ماں نے رستے ایسے آسان کیے ہیں کہ میں اس کیفیت کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا. تو میں نے پہلی بار سورہ مزمل جو میری ریاضت ہے، میں نے ماں کو وہاں سنائی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کو پوری منزل وہاں میں سنا کے مور لگوا کے آیا تھا پہلی بار. اس کے بعد سعادت حاصل ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ 2 حجرے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچپن گزارا. یعنی جتنا یہ ایسے بس اس کو کر لیں، اس کی 4 دیواری کر لیں، پتھر لگا لیں، بس اتنا ہی کمرہ ہے. یعنی کہہ لو کہ 6x10 کا یا 6x9 کا، یہ اتنا سا کمرہ ہے. اس کے بعد جو کرم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہے، کائنات میں کہیں نہیں ہے، کائنات میں کہیں نہیں. وہ کرم ہے جو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. 2 کرم ہو گئے. ایک اور، میں نے حج کیا، واپس آنا تھا، 2 دن بعد فلائٹ، 1.5 دن کے بعد فلائٹ تھی. سرکار کی کرم نوازی ہوئی. ہمارے جو طائف کے امیر ہیں، میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا جی اس طرح مسئلہ ہے، میں نے مدینہ پاک جانا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ فلائٹ کب ہے؟ میں نے کہا پرسوں صبح 10 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، 12-1 بجے قریب فلائٹ ہے. مجھے کہنے لگے کہ یہ تو وقت بڑا قلیل ہے. میں نے کہا یہ باتیں مدینے والے سے کرو، مجھے ان باتوں کا نہیں پتا، مجھے پتا ہے جانا ہے بس. خیر وہ آگے طائف سے ہم مکہ سے مدینہ پہنچے، وہاں سرکار کے پاس حاضری دی، جاگ رہے ہیں، وہاں سرکار کے پاس حاضری دی. وہاں سے سیدھا بدر گئے، بدر سے پہ سیدھا واپس طائف گئے. طائف پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. جو کرم عبداللہ بن عباس کی قبر پہ ہے، پھر میں نے وہ کہیں نہیں دیکھا، پھر وہ کرم کہیں نہیں دیکھا. جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ یا آپ کے مزار اقدس پہ حاضری دے کے واپس آنے لگے، ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں یہاں ملتان کے، کبھی کبھار وہ یہاں آتے تھے، یہی قریب ہی رہتے ہیں. اور ایک ساتھی تھے ہمارے ساتھ خانیوال کے، وہ کافی عرصہ دراز سے سعودیہ میں یعنی مدینہ پاک میں وہ وہاں مقیم ہیں. ان دونوں کی آپس میں کوئی کسی بات کے اوپر کھٹ پٹ ہو گئی، باتیں کرتے کرتے اختلاف ہو گئے، جس طرح ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ یہ یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے. بات تلخ کلامی پہ چلی گئی. اب میں نے احرام باندھا ہوا تھا، جب طائف سے واپس آئے تو میں نے احرام باندھ دیا دوبارہ سے. تو میں نے انہیں روکا کہ بھائی آپ اس طرح یوں نہیں کرو. وہ باز نہیں آئے، لگے رہے. پھر وہ پرانی باتیں جس طرح ہمارے پاکستانی کی ہوتی ہے، میں تیرے واسطے اے کیتا تھا، تو میرے واسطے اے کیتا، وہ شروع ہو گئے. جو گھریلو ان کے مسئلے مسائل یا جو بھی انہوں نے اس پردیس میں رہ کے ایک دوسرے کے اوپر احسانات کیے ہوئے تھے، وہ گنوانے شروع کر دیا. جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو جو سیکورٹی چیک پوسٹ آتی ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے، اور اسی مزار کے تھوڑا سا پیچھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. یعنی یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں مزار جیسے بنے ہوئے، یہ جب آپ کے ساتھ کوئی مقامی آدمی ہو تو پھر آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ جا کے فاتح پڑھی، سلام کیا. پھر ام المومنین ماں کی قبر پہ آئے، وہاں آ کے سلام پڑھا. تو ماں نے جس محبت کے ساتھ رخصت کیا، وہ کرم پھر آج نہیں بولا مجھے، وہ نہیں بول سکتا کہ خیر سے جاؤ. لفظ کیا ہے؟ نہیں، مزہ نہیں آ رہا آپ کو سنانے کا. خیر سے جاؤ. کیسے جاؤ؟ خیر سے جاؤ. ہم عقل کے اندھے
فارغ لوگ ہیں نا. ہمارا تو وہ ذہنی سطح نہیں ہے کہ بات کو سمجھیں کہ ماں نے کیا کہا ہے. خیر سے جاؤ. پیچھے ہم کیا کرتے آ رہے ہیں؟ چغلیاں، لڑائی جھگڑا. اب اس بات کو اس بات کے ساتھ جوڑ کے سمجھنا تھا کہ ماں نے یہ دعا دی ہے خیر نہ جاؤ. سمجھ نہیں آئی، نہ ہمیں آئی نہ آپ کو آئی کہ خیر نہ جاؤ. بس ماں کے تربت سے مزار سے نکلے ہیں، گاڑی سیدھی ڈیوائیڈر کے اوپر، دونوں ٹائر جو اس سائیڈ کے تھے وہ پھٹ گئے. اب ادھر گاڑی جو ہے وہ 5 فٹ کھائی ہے، نیچے سروس روڈ ہے، موٹر وے ہے، 180 160 140 120 والا تو رواج ہی نہیں ہے وہاں پہ. گاڑیاں گزر رہی ہیں. اب وہ گاڑی ادھر گرتی ہے تو ہم سارے مرتے ہیں، ادھر گرتی ہے تو ہم سارے مرتے ہیں. ڈیوائیڈر کے اوپر کھڑے رہے، جس نے روکے رکھا اپنی نگاہ کرم سے وہ ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ میں نے ساری باتیں اپنے جو ذاتی تجربات یا مشاہدات ہیں یہ میں نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ جب اللہ بولو چھوٹوں کا مقام سمجھو گے، جو درجے میں چھوٹے ہیں، تو پھر بڑے کا مقام سمجھ آتا ہے. کہ جب ان کے یہ مقامات ہیں، ان کا یہ تصرف اور اختیار ہے، ان کا یہ فیضان ہے، تو جس در سے ان کو یہ فیضان ملا ہے اس در والے کا کیا مقام ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. کہانی اتنی ہے. بنو سعد کے اندر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود لیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وجود کی برکت نے ہمیں بنو سعد کا سردار بنا دیا. پہلا انعام. ہم اتنے کمزور تھے، حقیر تھے، ہمیں کوئی منہ لگا کے یا بات کر کے ہمارے سے راضی نہیں تھا. ہمارے قبیلے کے اندر ہماری کوئی وقت، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن جب میں نے کملی والے کو گود لیا تو پہلا معجزہ جو رونما ہوا اللہ نے ہمیں اس سے عطا فرمائی. اور بنو سعد کو اللہ نے اس سے دی. پھر بنو سعد کے اندر اللہ نے ہمیں اس قبیلے کی سرداری عطا کر دی. اب آپ کے جو شوہر ہیں وہ کیا بن گئے؟ سردار. اور ماں جی کیا بن گئی؟ سردارنی. سردارنی بن گئی. آپ فرماتی ہیں کہ جب ہمیں اللہ نے سرداری عطا کر دی تو لوگ ہمارے پاس اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات، اپنی حاجات لے کر آتے کہ ہمارے لیے دعا کریں. تو جب دعائیں کروانے کے لیے آتے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنگوڑے سے اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں لے لیتی اور گود میں بٹھا کے میں پھر سنتی، ہاں بتاؤ کیسے آئے ہو. کوئی اپنا کوئی رونا بتاتا، کوئی مسئلہ بتاتا، کوئی بیماری کا بتاتا، کوئی دنیا کی حاجت کا بتاتا، کوئی تکلیف بتاتا. تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو، ید اللہ والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کے رب کعبہ سے دعا کرتی اور عرض کرتی، یا اللہ تو میرے دعا کو نہ دیکھ، میرے مانگنے کو نہ دیکھ، یہ دیکھ میرے ہاتھوں میں ہاتھ کس کے ہیں. میرے ہاتھوں میں ہاتھ کس کے ہیں. تو ابھی وہ میں ہاتھ یعنی اپنے دعا والے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرتی تھی تو اللہ ان کی حاجات، ان کی تمناؤں کو، ان کی آرزو کو پورا کر دیتا. پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے قبیلے کے لوگ جو بیمار ہو جاتے، جب وہ میرے پاس آتے تو میں بیماروں سے پوچھتی کہ کیا مسئلہ ہے. کوئی کہتا مجھے یہاں درد ہے، یہاں تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، فلاں پریشانی ہے. تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیتی اور جب میں پوچھتی کہ کون سی جگہ پہ تکلیف ہے، کوئی کہتا ہے یہاں تکلیف ہے، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ید اللہ والا ہاتھ اس متاثرہ جگہ پہ پھیر دیتی. ابھی پھیر کے ہٹتی نہیں تھی کہ اللہ شفا عطا فرما دیتا. تو جس کے در سے یوں شفا ملے اس کو شین الفشا فیدو زیر فن شاہ فن کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک لگ رہے. اب یہ خارجی عمل ہے، باہر سے ہے. اس کی یہ شان ہے یا اس میں اتنی شفا ہے تو لعب دہن میں شفا کا عالم کیا ہوگا، یا اس کے اندر جو فیض و برکات ہیں اس کو کوئی ہم جیسا سمجھ سکتا ہے یا بیان کر سکتا ہے. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی،
آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیاتی کے اندر ہمیں ایک کرتا عطا کیا تھا، ایک تبرک۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو ہمارے پاس جو لوگ گھر آتے بیمار، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کرتا مبارک جو ہے وہ صندوق سے نکال دی، برتن کے اندر پانی لیتی، وہ کرتا مبارک پانی کے اندر ڈبو دیتی، جب وہ پانی کے اندر کرتا بھیگ جاتا پھر اس کو نچوڑ دیتی، اس کو سکھا کے دوبارہ سنبھال دیتی، اور وہ جو پانی ہے جس کی نسبت حضور کے کرتے کے ساتھ ہو گئی ہے وہ بیماروں کو پلا دیتی، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا۔ ابھی میں نے ایک بات کہی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں کہ میں لوگوں سے پوچھتی کہ کہاں تکلیف ہے، کوئی کہتا ہے یہاں ہے، کوئی یہاں ہے، تو میں کیا کرتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پھیرتی، وہ تکلیف آپ نے بات کا جو قیمت ہوتی نا مول ہے وہ نہیں لایا، مزہ نہیں آیا آپ کو سنانے کا، یا تو آپ زندہ دل نہیں ہیں یا اہل دل نہیں ہیں یا آپ کو نیند آئی ہوئی ہے۔ اللہ کملی والے کا ہاتھ لگا تو شفا مل گئی، آپ نے آگے سے یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ ابھی تو اعلان نبوت ہونے میں 40 سال رہتے ہیں، ابھی تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حاضر نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابھی تو آپ کی حیات مبارکہ چند دنوں کی ہے، چند مہینوں کی ہے، ابھی تو کم و بیش 40 سال اعلان نبوت میں ہیں، جس کے بارے میں نے قرآن پڑھا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ قریش نے، اہل مکہ نے، کفار مشرکین نے جو دلیلیں مانگنی ہیں، اس میں تو 40 سال سے زیادہ عرصہ پڑا ہوا ہے۔ ابھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی مبارک ہے بشریت کے لبادے کے اندر، وہ صرف کتنی ہے، چند دنوں کی، چند ہفتوں کی یا چند مہینوں کی۔ تو ابھی سے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، ابھی سے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف فرما ہے، مسجد میں حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ کون؟ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، جب گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں گھوڑے کی باگ نہیں پکڑی جاتی۔ توجہ رکھیے گا، 2 فکریں ہیں بس، میں ہر بات کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ وقت کم لگے اور آپ کا ذوق زیادہ دبالا ہو جائے۔ یا رسول اللہ، میں جب گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں تو اس کی لگام یا اس کی باگ پکڑی نہیں جاتی، میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں گلٹی ہے، رسولی ہے، تو جب وہ میں پکڑتا ہوں تو اس کی گرفت نہیں آتی۔ بے نہیں یا رسول اللہ، جب تلوار پکڑتا ہوں تو تلوار کا قبضہ یا تلوار کا دستہ میرے سے مضبوطی سے پکڑا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واہ بخانا کی ہویا ہے، دکھانا کیا ہوا ہے، کی ہویا کی ہے۔ اپنا ہاتھ انہوں نے آگے کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ میں ان کا وہ ہاتھ لیا جس کے اوپر وہ گلٹی تھی، رسولی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنا دایاں ہاتھ، اس دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اس گلٹی کے اوپر رکھ کے یوں جو ہے 2-4 دفعہ مسلا، اس کے اوپر رگڑا، پھر آپ نے فرمایا ویکھاں، مزہ نہیں آ رہا، ہمیشہ کے لیے اللہ نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ تو اللہ بولو، جس کے در سے یوں کرم ہوتا ہے اس کو شافین کہتے ہیں، اس کو شافین کہتے ہیں۔ آخری بات، میں نے شروع میں ایک فکرہ بولا تھا کہ جس کے در سے روحانی اور بدنی بیماریوں کی شفا ملے، روحانی اور بدنی بیماریوں کی شفا ملے، روح کو بھی تقویت ملے اور بدن کو بھی تقویت ملے۔ تو بدن کے حوالے سے تو میں نے کافی ساری مثالیں دے دی، کافی ساری باتیں ہو گئی۔ ایک بات ایسی کر لیتے ہیں جس کے اندر یہ دونوں آ جائیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، تو پھر انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن اتارا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اوصاف کو بیان کیا ہے جو ایک نبی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ہم نے تم ان پڑھوں کے اندر، جاہلوں کے اندر رسول مکرم کو بھیجا ہے، بڑی عزت بڑی شان والے نبی کو، رسول کو بھیجا ہے۔
وہ کیا کرتا ہے؟ تمہاری جانوں کو پاک کرتا ہے، تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو جو نفس کا تزکیہ کرتا ہے اس کو مزکی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صفاتی نام سیدنا مزکیون صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تزکیہ رب نے خود فرمایا، اور آپ نے آگے تزکیہ اپنی امت کا کیا، اپنے غلاموں کا کیا، اور وہ سلسلہ اب قیامت تک اولیاء اللہ کے ذریعے انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں یا کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر کے، آیات کی، نفس کا تزکیہ کر کے اپنی توجہ کے ذریعے اور علم و حکمت کے ذریعے ہمارے ظاہر کو بھی اور ہمارے باطن کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ پھر رب نے تھوڑی سی بات جتلائی ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم صریحاً گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ بولو، جو اولیاء اللہ کے در پہ نہیں آتا وہ پہلے صریحاً گمراہی میں ہوتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں عالم ہو کے بھی جاہل ہوں، میں پڑھا لکھا ہو کے بھی جاہل ہوں، میں پڑھا لکھا ہو کے بھی جاہل ہوں۔ پھر جاہل کیا کہتا ہے؟ اسی پیرا فقیران نہیں من دے۔ آج جتنا پڑھا لکھا ہے اتنا زیادہ بولتا ہے، اور وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے شوکت صاحب کہ میں اپنی تعلیم، اپنا شعور یا اپنا عہدہ یا اپنا منصب یا اپنی میں سوچ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوں، لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں میں تمہارے سے زیادہ عقل مند ہوں، میں تمہارے سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہوتا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو نبی کے در پہ نہیں آتا وہ صریحاً گمراہی میں ہوتا ہے، جو نبی کے غلام کے در پہ نہیں آتا، غلام کا غلام نہیں ہوتا، وہ بھی صریحاً گمراہی میں ہوتا ہے، وہ بھی صریحاً گمراہی میں ہوتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا۔ ابو جہل بھی تو یہی کہتا سی نا، مینوں سارا پتا ہے، وہ بھی تو یہی کہتا تھا نا، مینوں سارا پتا ہے۔ اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2000 مرتبہ ابو جہل کو جا کر دعوت دی ہے، بالمشافہ 2000 مرتبہ، کبھی گھر جا کے، کبھی بلا کے، کبھی رستے میں، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی کو بھیج کے، کبھی کسی کو بھیج کے 2000 مرتبہ دعوت دی ہے۔ آج جنہیں سنت کے مطابق استنجا کرنا نہیں آتا وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نبی کے، کملی والے کے گن گاتے ہو کہ تمہارا نبی تصرف اور اختیار والا ہے۔ ابو جہل کو 2000 مرتبہ دعوت دی، کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ شوکت صاحب گل اٹک گئی ہے نا، ہم پٹری سے اتر گئے ہیں، یہ بات آ گئی نا کہ 2000 مرتبہ جب دعوت دی ہے، ادھر نبی کے معجزات کو بیان کرتے ہو، پھر نبی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیوں نہ کیا؟ ان عقل کے اندھوں کے لیے جواب ہے، ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، مخلوق مانتے ہیں، ہم نبی کو خدا نہیں مانتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں مانتے، ہم نبی کو خدا نہیں مانتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں مانتے۔ ہدایت دینا اللہ کا حق ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا تصرف ہے، جس کے لیے میرے خالق نے، میرے مالک نے، میرے رب نے، میرے ہادی نے، میرے والی نے ہدایت ہی نہیں تخلیق کی، اس کو قاسم عطا کیسے کر سکتا ہے؟ ہم نے آپ کے لیے آج لنگر بنایا ہی نہیں ہے، تو جو لنگر والے ہیں وہ آپ میں لنگر تقسیم بنایا ہے، حوصلہ رکھے جی۔ میرے تو بول بول کے پسینے نکل دے، تھوڑا سن کے پسینہ نکل آیا، پہلے نہیں نکلا اب نکل آیا فوراً ہے۔ جب ہم نے لنگر بنایا ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب ہم نے لنگر بنایا ہی نہیں ہے تو یہ جو خادمین ہیں یہ آپ کو کہاں سے دے دیں گے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو نبی کے در پہ نہیں آتے پہلے وہ صریحاً گمراہی میں ہوتے ہیں، جو ولیوں کے در پہ نہیں آتے وہ پڑھ لکھ کے بھی صریحاً گمراہی میں ہوتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں کہ 2000 مرتبہ اگر دعوت دی ہے تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا؟
بھائی ہم اللہ کے نبی کو خالق نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے اور اللہ کا محبوب قاسم ہے۔ اللہ بناتا ہے، اللہ کا محبوب بانٹتا ہے۔ جب بنانے والے نے ابو جہل کے لیے ہدایت بنائی نہیں ہے تو قاسم دے کہاں سے سکتا ہے؟ دے کہاں سے سکتا ہے؟ تو بے نہیں اللہ والو، جو ولیوں کے در کے منکر ہوتے ہیں حقیقت میں وہ جاہل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اسی پیراں فقیراں نو نہیں مانتے، اسی پیراں فقیراں نو نہیں مانتے۔ واصف علی واصف آپ نے نام سنا ہوگا رحمہ اللہ۔ میں اس وقت نشتر میں تھا، یعنی ہماری اسٹوڈنٹ لائف تھی، تو الحمرا آرٹ کونسل میں جس طرح میں بیان کر رہا ہوں ایسے ان کا بیان ہوا، تو بیان ہونے کے بعد ایک سیشن تھا سوال و جوابات، سوال جواب کا، یعنی ہاں جی کوئی سوال ہے، 10-15 پرچیاں آ جاتی ہیں، اس میں لوگ سوال پوچھتے۔ ایک آدمی بالکل ایسے سامنے بیٹھا تھا جس طرح یہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہمارے، وہ اٹھا کرسی سے، اس نے کہا جی میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ وہ اس آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم صریحاً گمراہی میں تھے۔ اس نے اٹھ کر سوال کیا، میں ولیوں کو نہیں مانتا، یہ ولی کون ہوتے ہیں؟ میں ولیوں کو نہیں مانتا، ولی کون ہوتے ہیں؟ واصف علی واصف رحمت اللہ درویش آدمی تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا علی کو نہیں مانتے؟ نہیں، مزہ نہیں آ رہا، علی کو نہیں مانتے۔ اس کو اور غصہ آ گیا، دوبارہ وہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا حضرت صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ولی کون ہوتے ہیں، میں ولیوں کو پیروں فقیروں کو نہیں مانتا۔ یہ کیا آپ نے تقریریں شروع کی، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ تو واصف علی واصف نے اسی مستی کے اندر کہا اچھا تسی علی نو نہیں مانتے۔ کتنی بار ہو گیا؟ 2 بار۔ اب آپ کو پتا جو اس طرح کے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر غصہ بہت ہوتا ہے، یہ جھگڑالو بہت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر برود بھرا ہوتا ہے تو ان کو غصہ بہت آتا ہے۔ تیسری بار وہ بڑے غصے کے ساتھ اٹھا اور اس نے کہا حضرت صاحب میں ولی کی بات کر رہا ہوں، علی کی بات نہیں کر رہا، میں ولی کی بات کر رہا ہوں کہ میں ولیوں کو نہیں مانتا، پیروں فقیروں کو نہیں مانتا۔ آپ بات گھما کے علی کی طرف لے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر علی ولی نہیں ہے تو کائنات میں پھر کوئی ولی نہیں ہے۔ اگر علی ولی نہیں ہے تو پھر کائنات میں کوئی ولی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے میں ولیوں کو نہیں مانتا، تو اگر علی ولی ہے تو ولایت کا سلسلہ تو قیامت تک جاری ہے، تجھے یہ پڑھ لکھ کے بھی بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ امام مہدی ولی نہیں ہوں گے؟ میں دلیل دے رہا ہوں کہ امام مہدی ولی نہیں ہوں گے، تو ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر علی کو ولی مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کا اہتمام کہاں جا کے ہوگا؟ ولایت کبریٰ کا امام مہدی علیہ السلام کے اوپر۔ پھر بھی ولایت صغریٰ تب بھی چلتی رہے گی، اس کا پرتاؤ یا اس کا فیض جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ جاری رہے گا۔ کب تک جاری رہے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک فقرے کے اندر جواب عنایت فرما دیا کہ جب دھرتی پہ کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی۔ دھرتی پہ ہر گناہ ہوگا لیکن وہ محض زبان سے اللہ کہے گا، جب تک کوئی اللہ کہنے والا قیامت نہیں آ سکتی۔ تو یہ امام مہدی علیہ السلام کی ولایت کا فیضان ہوگا۔ جب تک وہ فیض جاری رہے گا اس دھرتی کے اوپر کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہوگا جو اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ اگلی بات سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب دھرتی کے اوپر بظاہر گناہ ہی گناہ ہوں گے، کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کوئی اللہ کہنے والا ہوگا۔ اب اسرافیل علیہ السلام کو رب نے کس کام کے اوپر مامور کیا ہے کہ کم چک دو، سور پھونکنا ہے۔
وہ نگاہ ڈالیں گے پوری کائنات کے اوپر، پوری دھرتی کے اوپر، کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ تو رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، سونیا جس گھڑی واسطے سانو بنایا سی، آج پھر کم چک دئیے، آج سر پھونک دے۔ رب فرمائے گا نہیں، دنیا میں ایک بندہ ہے جو مجھے اللہ کہہ کے پکارتا ہے، ہر گناہ کرتا ہے، ہر گناہ کبیرہ، صغیرہ کی بات نہیں، ہر گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہے، مرتکب ہوتا ہے، لیکن مجھے اللہ مانتا ہے۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام پوچھیں گے میرے رب وہ کہاں ہے؟ رب فرمائے گا دھرتی پہ فلاں جگہ پہ ہے اور فلاں بن فلاں ہے۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام وہاں جائیں گے اور وہ اس کے منہ سے نکلے گا اللہ، کسی وجہ سے، کسی بات پہ۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام اس کے پاس کھڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، سال گزر جائیں گے۔ کتنا وقت گزر جائے گا؟ سال، کوئی اللہ کہنے والا نہیں۔ اب سیدنا اسرافیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، یا اللہ جو ایک اللہ کہنے والا تھا اب تو اس کو بھی غافل ہوئے، اتنے سال بیت گئے ہیں، اب میرے لیے کیا ہوگا میں؟ تو رب فرمائے گا اسرافیل جلدی نہ کر، جس نے ایک بار اللہ کہا ہے اس کی تاثیر 40 سال تک رہے گی، تو 40 سال انتظار کر، ہو سکتا ہے یہ ایک بار پھر مجھے اللہ کہہ کے پکار لے اور میں 40 سال کے لیے قیامت برپا کرنے سے روک دوں۔ ایک بار اللہ کہنے پہ 40 سال کے لیے قیامت برپا ہونے سے رک جائے گی۔ اب میرا سوال ہے کہ تو اگر اللہ اللہ کرے گا تو تیری مصیبتیں کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ تیرے گھر سے جادو کیوں نہیں نکل سکتا؟ تیرے گھر سے بیماریاں کیوں نہیں نکل سکتی؟ جن پریشانیوں کی وجہ سے ملک بھر سے آپ آئے ہیں، آپ کی پریشانیاں اللہ اللہ کرنے سے کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ ایک بار اللہ کہنے میں اتنی طاقت ہے، ایک بار اللہ کہنے میں۔ تو میں نے کیا بات کہی کہ جو اللہ والوں پڑھ لکھ کے بھی اللہ کے ولیوں کے در کے غلام نہیں بنتے، وہ صریحاً کیا ہوتے ہیں؟ گمراہی میں۔ ایڑیاں جوڑ کے زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیر و فقیروں کو نہیں مانتے۔ پھر درویش نے کیسے منوایا ہے کہ اگر علی کو نہیں مانتے تو اگر علی کو مانتے ہو تو ولی نہیں مانتے، تو اگر علی ولی نہیں ہے تو پھر کائنات میں کوئی ولی نہیں ہے۔ کہنے کیا لگا نہیں میں علی کو ولی مانتا ہوں، تو اگر علی کو ولی مانتے ہو تو اللہ نے قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے، پھر تم منکر کیسے ہو سکتے؟ سارا مضمون کھل گیا۔ تو جو اللہ بولو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے یا اولیاء اللہ سے دور ہوتا ہے، فیضان مصطفیٰ علیہ السلام سے دور ہوتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا جاہل ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ یعنی اولیاء اللہ کا مذاق اڑانا، تہمتیں لگانا، بہتان لگانا، یہ آج کا وتیرہ بن گیا ہوا ہے نئی نسل کا۔ بابے کا شے نہیں ہے، بابے کا شے نہیں ہے۔ جو اپنے باپ کو دیکھ کر کہے کہ غوث پاک بھی میرے باپ کی طرح ہیں تو میرا باپ کیونکہ میری ماں سے پٹتا ہے تو یہ کائی شے نہیں ہے، تو وہ غوث پاک کے بارے میں تو یہی کچھ کہے گا نا، وہ غوث پاک کے بارے میں تو یہی عقیدہ رکھے گا نا۔ تو جب اسے معلوم ہوگا کہ غوث پاک کا مقام اور ہے، تیرے بابا کا ہے مقام اور ہے، وہ مقام ولایت ہے، تو اپنے باپ کو باپ کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اولاد کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس کو بحیثیت باپ دیکھ رہا ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں ولایت کی، ماں باپ کی یا بشریت کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو حضور کے فیضان کی بات ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کے فیضان کی بات۔ جو اللہ کے نبی کے در کے غلام ہو جاتے ہیں، انہیں کیا ملتا ہے؟ انہیں کیا ملتا ہے؟ اور جو ولیوں کے در کے غلام ہو جاتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے؟ کیا سے مراد ہے؟ انہیں کیسے شفا ملتی ہے؟ کیونکہ ہمارا موضوع شفا ہے نا، تو ہم نے اس کو محدود رکھنا ہے۔ بس دو باتیں کہوں گا پھر اس کے بعد اجازت۔ غزوہ خیبر، اب حضرات نے علماء سے بے تحاشا بار سنا، بچپن سے آپ پڑھتے بھی آ رہے ہیں، وہ لمبی روایت ہے، میں اس کو مختصر کر کے بخاری شریف کی ان کو مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب غزوہ خیبر ہوا، غزوہ خیبر کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوتا تو ریاست مدینہ مستحکم نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ یہودیوں کا گڑھ تھا، جیسے آج کے دور میں اسرائیل ہے۔ اب اسرائیل کے ہوتے عرب دنیا مستحکم
نہیں ہو سکتا۔ بے نہیں اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ تمام سازشوں کا مسجد زرار کے اندر جو کچھ ہوتا تھا پیچھے ڈورے کہاں سے ہلتی تھی؟ خیبر سے۔ وہ یہودیوں کا آخری گڑھ تھا، یعنی پینٹاگون تھا اس وقت کا۔ اب اس کو فتح کرنا اس لیے ضروری تھا کہ مسلم ریاست کو یا ریاست مدینہ کو استحکام جو ہے وہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر کو فتح کرنے کے لیے چڑھائی کی تو خیبر کے اندر 8 قلعے تھے، ایک ایک کر کے سارے قلعے فتح ہو گئے۔ جب آخری قلعے کی باری آئی قلعہ قموس کی، وہ یہودی کا تھا، مرحب کا وہ پہلوان تھا، اور اس قلعے کی جو دیواریں تھیں وہ بہت اونچی تھیں اور بہت چوڑی تھیں، پھر ان کی بنیادوں کے اندر سیسا بھرا ہوا تھا، اور جو اس کا دروازہ تھا جس کو خیبر کا دروازہ کہا جاتا ہے، اس قلعے کا جو دروازہ تھا اس کو 40 لوگ کھولتے اور بند کرتے تھے، یعنی اتنا وہ وزنی دروازہ یا مضبوط دروازہ تھا۔ یہ میں نے تاریخ کے اندر سے، احادیث مبارکہ کتابوں کے اندر سے جو اس کا مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کو فتح کرنا کتنا ضروری تھا اور یہ اس کی مضبوطی کا عالم کیا تھا۔ یعنی مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جب بقیہ قلعے فتح ہو گئے تو قلعہ قموس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو علم دیا، جھنڈا دیا، اور فوج کو، مجاہدین کو روانہ کیا کہ آپ اس جرنیل کمانڈر کے متحد جو وہ لڑیں گے۔ جنگ ہوئی لیکن فتح نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے علم لے کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا۔ مجاہدین نے جا کے جنگ لڑی لیکن فتح نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ابوبکر کے ہاتھ میں بھی فتح نہیں ہوئی، عمر بن خطاب کے ہاتھ میں بھی فتح نہیں ہوئی، تو شام کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس کو عطا کروں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں عقیدے کی بات ہے، اس کو میں واضح کر دوں۔ یہاں پہ یہ بات ہرگز نہیں اپنے ذہن میں لے کر آنی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو معاذ اللہ کیا ابوبکر اور عمر اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے یا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ اللہ والو یہ باتیں بختوں کی ہیں، ان کے نصیبوں میں یا ان کے ذریعے فتح اللہ نے نہیں لکھی تھی۔ تو یہ بات کو الٹ نہیں سمجھ لینا، کیونکہ بعض لوگ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اس میں صحابہ کی جو ہے تحقیر کرتے ہیں، یعنی ان کا مقام کو گرانے کی، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین مشائخ فرماتے ہیں کہ جب مولا علی کی شان بیان کرو تو گھر جا کے بقیہ جو خلفائے راشدین ہیں، یعنی 3 ثلاثہ جو ہیں، ان کے بھی 4 صفحے پڑھ لیا کرو تاکہ دل میں بغض نہ کہیں آ جائے۔ اور اگر ابوبکر، عمر، عثمان کی شان کو بیان کرو تو گھر جا کے 4 صفحے مولا علی کی بھی شان کو پڑھ لیا کرو، کہیں مولا علی کے بغض میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہ بڑا حساس سا موضوع ہے۔ آج لوگوں نے در والے تو گھر والے کئی تقسیمیں بنا لی ہوئی ہیں، صحابہ صحابہ ہوتے ہیں، اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ کل میں علم اس کو عطا کروں گا جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتا ہے اور وہ اللہ اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ ساری رات صحابہ جو ہے وہ کروٹیں لیتے رہے، تڑپتے رہے، بے قرار رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ وہ کون بختوں والا ہوگا جس کو یہ علم تیرا محبوب عطا کرے گا، اے اللہ یہ اعزاز ہمیں بخش دے۔ اللہ سے مانگتے رہے۔ دن چڑھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مولا علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں، اشوب چشم ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ مولا آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کیا تکلیف ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور درد ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو مخاطبہ ارشاد فرمایا علی اگے تے آ، میرے ویر اگے تے آ، نیڑے تے ہو،
جب مولا علی آگے ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے اپنی انگلیوں پہ لگایا اور مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا. آپ نے فرمایا کہ علم تجھے عطا کر رہا ہوں، آج علم تجھے عطا کر رہا ہوں. اب جب مولا علی نے علم کو تھام لیا تو اللہ نے آنکھوں میں جو تکلیف تھی، جو اشوب چشم تھا، یا جو آنکھیں سرخ ہوئی تھی، جو درد تھا، وہ لعاب دہن کی برکت سے اللہ نے ختم کر دیا. اب یہ جو شفا در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے، یہ شفا کون سی ہے؟ بدنی. یہ شفا کون سی ہے؟ بدنی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسی روایت کو بیان کرتے ہیں جس کے اندر روحانی اور بدنی دونوں کا ذکر آ جائے اور بات مختصر ہو جائے. اب مولا علی کو در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شفا کون سی ملی ہے؟ بدنی. مولا علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اس وقت تک جنگ لڑیں گے جب تک ہمیں فتح نہیں نصیب ہو جاتی یا یہودی ہماری اطاعت پہ مجبور نہیں ہو جاتا. اب واپسی نہیں ہوگی، اب واپسی والا کوئی سوال نہیں ہے. اس کو آج کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈو اور ڈائی. یہی واپسی والا کوئی چکر نہیں ہے. یا تو وہ ہماری اطاعت قبول کریں گے، ہمارے زیر انتظام آ جائیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ ہمیں فتح عطا کر دے گا. جنگ شروع ہوئی. مرحب کا بھائی حارث آیا. مولا علی نے ایک ہی وار کے اندر اس کو جہنم واصل کر دیا. اب قلعہ کموس کا جو مالک ہے وہ میں نے کیا کہا، پہلوان ہے، دہشت ہے اس کی، یہودی ہے. جب اس کا بھائی حارث جو ہے وہ جہنم واصل ہوا، قتل ہوا، ایک شکست ہو رہی ہے اور دوسرا اس کا بھائی ہے، تو وہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں آیا. اس کی ماں نے اس کو نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی زندگی میں حیدر نامی شخص کے ساتھ پھڈا نہیں کرنا. زندگی میں کبھی بھی حیدر نامی شخص کے ساتھ پھڈا، لڑائی نہیں لینی. جب بھی تو شکست کھائے گا، مرے گا، حیدر نامی شخص کے ساتھ کسی ہاتھوں مرے گا، کیونکہ یہ نام تیرے نام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. لیکن جب آئی ہو تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ مت ہی مار دیتا ہے، اللہ مت ہی مار دیتا ہے. اب ادھر بھائی مرا ہے تو مرحب جو ہے وہ اشعار پڑھتا ہوا آیا اور اس نے مولا علی کے اوپر وار کیا اور بڑا شدید وار کیا. لیکن میرے رب نے ولیوں کے امام کو بچانا تھا. جو ہی مولا علی نے گھوڑے کو یوں ٹو دی تو وہ وار یہاں سے گزر گیا اور مولا علی محفوظ رہے. مولا علی نے چکر کاٹ کے جب اس کے اوپر حملہ کیا، وار کیا، تو وہ تلوار سیدھی اس کے سر کے درمیان میں جا کے لگی اور دو حصوں میں چیرتی ہوئی گزر گئی. جب مرحب جو ہے وہ دو حصوں میں چر گیا، کٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو پورے میدان جنگ کے اندر لرزہ طاری ہو گیا کہ حضور کے غلام آگے ہیں، حضور کے غلام آگے ہیں. یہ وہ غلام آ گیا ہے جو بدنی شفا بھی لے کر آیا ہے، روحانی شفا بھی لے کر آیا ہے، روحانی شفا بھی لے کر آیا ہے. ابھی روحانی شفا کی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی آپ کا ذوق انشاءاللہ اور بڑھے گا. اب جب وہ لرزہ طاری ہوا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے یہودیوں کے، اور مجاہدین جو ہے وہ یہودیوں پہ ٹوٹ پڑے. جو دیواروں پہ چڑھے تھے وہ پھلانگ کے نیچے آ گئے اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خیبر فتح کروا دیا. اب ہے دروازہ، دروازے پہ کون ہے؟ مولا علی. ابھی میں نے تعارف کروایا تھا مختصر سا کہ خیبر کا قلعہ کموس کا جو دروازہ ہے اس کو 40 لوگ کھولنے کے اوپر مامور ہیں یا بند کرنے کے اوپر مامور ہے. مولا علی کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ ہے. جب اکھاڑ کے پھینک دیا اور یہودی جو ہے وہ شکست کھا گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت مل گئی کہ قلعہ کموس جو ہے وہ فتح ہو گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ فتح علی کے ذریعے اس امت کو عطا کی ہے. کہانی ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی. مدینہ پاک ہے، قرار کے دن ہیں، عام دن جو چل رہے ہیں. مولا علی مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے. ہم نے بات کیا سمجھنی ہے کہ در اقدس سے، در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے روحانی
اور بدنی دونوں شفا ملتی ہیں. اور جو حضور کے غلام ہو جاتے ہیں ان کی کیا شان ہوتی ہے. اور اسی طرح جو اللہ کے ولیوں کے غلام ہو جاتے ہیں یعنی حضور کے غلاموں کے غلام ہو جاتے ہیں پھر انہیں کیا شفا یا کیا مقام ملتا ہے. مولا علی تشریف فرما ہے. کھانے کو کچھ نہیں ہے. گھر میں ایک پرانی باسی روٹی پڑی ہوئی ہے. اس کو پانی میں بھگویا ہے, تھوڑا سا نرم کیا ہے اور مولا علی اس کو چبا رہے ہیں, کھا رہے ہیں. جب وہ چبانے لگے تو صحابہ پاس بیٹھے تھے. اب وہ صحابہ ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ علی کیسے کھا رہا ہے, علی کیسے کھا رہا ہے, ولیوں کا امام روٹی کیسے کھا رہا ہے. اب وہ روٹی سخت ہے, وہ چبائی نہیں جا رہی. تو جب مولا علی اس روٹی کو چباتے ہیں تو آپ کے جو چہرے کے پٹھے ہیں, یہ مسل ہیں, یہ سارے حرکت کرتے ہیں اور آپ کے چہرے مبارک سے سارا پسینہ یعنی پسینے سے شرابور ہے روٹی چباتے ہوئے. تو صحابہ نے پوچھا علی روٹی کھاتے پسینہ نکل آیا, روٹی کھاتے پسینہ نکل آیا کہ آپ سے روٹی نہیں چبائی جا رہی اور آپ پسینے سے شرابور ہو گئے ہیں. اور خیبر میں دروازہ جو 40 بندے اٹھاتے تھے یا بند کرتے تھے وہ آپ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا اور آج باسی روٹی کھا رہے ہیں تو یہ روٹی چبائی نہیں جا رہی. ولیوں کے امام نے فرمایا کہ یہ روٹی نہیں چبا پا رہا, یہ علی کے بدن کی طاقت ہے. جس طاقت سے میں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا وہ علی کے ایمان کی طاقت ہے, وہ علی کے ایمان کی طاقت ہے. تو اللہ والو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے روحانی خیرات بھی ملتی ہے اور بدنی خیرات بھی ملتی ہے. بے نہیں جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے غلام ہو جاتے ہیں اللہ ان کو روحانی بھی خیرات دیتا ہے اور بدنی خیرات بھی دیتا ہے. بس آخری ایک فکر, حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ, حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی, آ کر کہنے لگی کہ حضرت میں آپ کی سخاوت کی دھوم سن کر آئی ہوں کہ آپ سخی لجپال ہیں, جو آپ کے در پہ آ جاتا ہے کوئی خالی نہیں جاتا. میری 3 بیٹیاں ہیں, میں نے ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں تو میری جھولی میں بھی کوئی نظر و نیاز ڈال لے, یہ میرے لیے آسانی ہو جائے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کا سوال پورا کرو. خادم نے جا کے اندر جا کے دیکھا کہ اندر تو کوئی نظر و نیاز حجرے میں نہیں ہے. اس نے آ کے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے کان میں سرگوشی کی کہ بابا جی آج تے کتوں آیا ہی کچھ نہیں ہے گا, آج تے کتوں آیا ہی کچھ نہیں ہے گا. تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ بیٹا آپ پھر کسی دن آ جانا, اللہ ہمیں دے گا ہم تمہیں عطا کر دیں گے. اب وہ عورت ہے, گھر میں پریشانی ہے بیٹیوں کی, جذباتی ہے, اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں آپ کی اتنی دھوم سن کر آئی کہ آپ کے در پہ جو آ جاتا ہے وہ خالی نہیں جاتا, تو آپ نے مجھے ٹرخا دیا ہے پھر کبھی آنا. یہ بات تو ہر در سے سننے کو ملتی ہے, پھر بابا فرید کے در میں یا کسی اور کے در میں فرق کیا رہ گیا ہے, پھر فرق کیا رہ گیا. جب بابا فرید رحمت اللہ نے اس کا یہ جذباتی پن دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جا پھر خانقاہ سے باہر, آستانے سے باہر جا, مٹی کی ڈلیاں لے کر آ. وہ باہر گئی, 3 مٹی کی ڈلیاں لے آئی. بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جا لے جا, اس کپڑے کو لپیٹ دیا, جا لے جا, تیری بیٹیوں کے لیے کافی ہو جائے گا. جب وہ آستانے سے باہر نکلی تو اس نے کھول کے دیکھا کہ جو اپنے ہاتھ سے مٹی کے ڈھلے یہ ڈلیاں لے کر آئی تھی وہ سونے میں بدل گئی, سونے میں بدل گئی. اب اس نے دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے مٹی لے کر, اب بات بڑی توجہ والی ہے, بات ختم ہو, بس یہ آخری 2 فکرے آپ کو دینے ہیں. اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے مٹی لے کر آئی ہوں. انہوں نے اندر سے نہیں دی, میں اپنے ہاتھ سے لے کر آئی ہوں. اور بابا فرید نے ایک بار قل هو اللہ احد پڑھا ہے اور کملی والے پہ درود پڑھا ہے, مٹی سونے میں بدل گئی ہے. یہ تو سونا بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے. وہ جس طرح میں کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیتا ہوں نا, وہ کہ اندر اینا کرایہ لا کے آئے ہیں تے بس ایہی کرنا سی, ادھکار بھی کر لینے.
یا میں کبھی جلدی میں ہوں تو صرف بسم اللہ کہہ کے پھونک مار دیتا ہوں، تو ان کا منہ دیکھنے والا تھا حضرت صاحب نے پوری پڑھائی تھی کی اتنی این جی کری جان دینے بس ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو کیونکہ ہم کملے لوگ ہیں نا، تو وہ بھی کملی تھی، اوپر سے پاکستانی بھی تھی، بعد میں پاکستانی بن گیا نا، وہ تو ہندوستان تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ سونا بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ گھر گئی، لالچ میں آئی، جا کے اس نے غسل کیا، نیا لباس لگایا، خوشبو لگائی، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اور حاجت پڑھی، اور اس کے بعد ایک تسبیح قل هو اللہ احد کی مٹی کو آگے رکھ کے پڑھی، پھر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھی، پھر جب پھونک ماری تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑے کو کھولا تو دیکھا کہ مٹی کے ڈھلے اسی طرح مٹی ہی کے ڈھلے ہیں۔ پریشان ہو گئی کہ بابا فرید قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، کملی والے پہ درود پڑھتا ہے، نہ اس نے وضو کیا، نہ غسل کیا، نہ خوشبو لگائی، نہ نیا لباس پہنا، میں نے سارے اہتمام کیے، اور سورۃ اخلاص بھی 100 بار نہیں، 1 بار نہیں، 100 بار پڑھی، درود پاک 1 بار نہیں 100 بار پڑھا، تو مٹی کی مٹی رہی۔ بابا فرید نے 1 بار درود پاک پڑھا اور 1 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی، تو اللہ نے مٹی کو سونا بنا دیا۔ ساری رات تڑپتے ہوئے مضطرب گزاری، پریشان رہ کے گزاری، تو صبح بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے در پہ پہنچ گئی، جا کے یہ ساری کارگزاری جو ہے وہ سنائی کہ میں نے گھر جا کے جب آپ کو سونا بناتے دیکھا تو میں نے کہا یہ کام شافی کے در پہ گئے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے، گھر میں ہی کیوں نہ کر لے؟ شافی نے بھی تو بسم اللہ پڑھ کے پھونک مارنی ہے، میرا بھی تو وہی اللہ ہے، تو میں 1 بار گھر ہی پڑھ کر لیتا ہوں۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی محفل میں آؤ، تو ان کے ماں باپ یا جو مخالفین ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ملتان میں اللہ زیادہ ہے، گھر میں اللہ نہیں ہے؟ فوراً ان کو روکتے ہیں کہ ملتان میں اللہ زیادہ ہے، یا تیرے پیر کے پاس اللہ زیادہ ہے، یہاں گھر میں اللہ نہیں ہے۔ اب سنیے گا اس کا جواب۔ تو بابا فرید رحمت اللہ نے جب ساری کارگزاری سنی تو آپ مسکراتے رہے۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے جا کے غسل کیا، نیا لباس لگایا، خوشبو لگائی، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجت پڑھی، پھر ایک تسبیح میں نے سورۃ اخلاص کی پڑھی، ایک تسبیح میں نے سورۃ اخلاص کی پڑھی، اور ایک تسبیح میں درود پاک کی پڑھی۔ جب میں نے پھونکنے کے بعد میں نے کپڑا اٹھایا، دیکھا تو مٹی کی مٹی تھی۔ ادھر بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس کی معصومانہ گفتگو کو سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ جب بات مکمل ہو گئی، بس یہ آخری فکرہ آپ نے لے کر جانا ہے یہاں سے، بابا فرید نے فرمایا کہ تیرا غسل کرنا بھی ٹھیک ہے، تیرا نیا لباس پہننا بھی ٹھیک ہے، تیرا صلاۃ الحاجت اور توبہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، تیرا 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا بھی ٹھیک ہے، تیرا 100 بار درود پاک پڑھنا بھی ٹھیک ہے، مگر کملیے تو یہ کیوں بھول گئی کہ تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں ہے؟ تو یہ کیوں بھول گئی کہ تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں ہے؟ سن، فرید نے 40 سال وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اب اللہ وہ کرتا ہے جو فرید چاہتا ہے، اب اللہ وہ کرتا ہے جو فرید چاہتا ہے۔ شافی نے 32 سال اس رستے میں لگائے ہیں، اب جب شافی کملی والے کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ کسی کو خالی جانے نہیں دیتا۔ اللہ سب آپ تمام حضرات کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جہاں سے بھی آپ دکھ ہی آئے ہیں، تکلیف میں آئے ہیں، پریشانیوں میں آئے ہیں، جن مسائل میں بھی آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو، روحانی ہیں یا بدنی، اللہ دور عطا فرمائے۔ جو تمنائیں آرزو لے کر آئے ہیں، اللہ جھولیاں بھر دے۔ آپ کی برکت سے جو ہمارے متعلقین ہیں سوشل میڈیا کے، جو ان کی پریشانیاں تکلیفیں، اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور عطا فرمائے۔ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، اور جو سوشل میڈیا سے سن رہے ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ دن رات اللہم صلی علی سیدنا شافی اس درود پاک کو پڑھو۔ درود شافیہ 2 طرح کا ہے، ایک درود شافیہ صغیر ہے اور ایک درود شافیہ کبیر ہے۔ جب آپ کا وضو نہیں ہے، چل پھر رہے ہیں، تو دن رات پڑھو اللہم صلی علی سیدنا شافی، اللہم صلی علی سیدنا شافی۔ ایک بار درود پاک پڑھو گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے 4 انعامات دوں گا، 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف اور 10 رحمتیں تیرے اوپر ہوں گی۔ ایک بار تو کہے گا اللہم صلی علی سیدنا شافی۔ میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہم صلی علی محمد یا اللہم
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शाफिन, कोई भी दुरूद पाक पढ़ा, जिसने एक बार दुरूद पाक पढ़ा 70,000 फरिश्ते क़यामत तक के लिए उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे, बख्शिश की दुआएं मांगते रहेंगे। जब हालते करार हो, आसानी हो, तो फिर आप पढ़ेंगे दुरूद शाफिया कबीर। दुरूद शाफिया कबीर क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना शाफिन। ये दुरूद शाफिया कबीर चलते फिरते नहीं पढ़ना। एक बार पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक बार कहा ला इलाहा इल्लल्लाह उसके सारे गुनाह माफ हैं। जिसने 2 बार कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देगा। जिसने 3 बार कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे उसके ऊपर खोल देगा। जब तू 3 बार पढ़ेगा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना शाफिन, एक बार पढ़ेगा तो गुनाह माफ, और जो दुरूद पाक पढ़ने पे इनामात मिलेंगे वो अलग होंगे। 2 बार पढ़ेगा तो जहन्नम से खलासी, 3 बार पढ़ेगा तो जन्नती हो जाएगा। अब शाफी का सवाल ये है कि जो रब एक बार पढ़ने पे तेरे गुनाह माफ कर दे, 2 बार पढ़ने से जहन्नम से खलासी दे दे, और 3 बार पढ़ने पे तुझे जन्नत का वारिस बना दे, वो रब तेरी दुनिया नहीं बना सकता? तेरी दुनिया की परेशानियां दूर नहीं कर सकता? तेरी दुनिया की तकलीफें या रंज हैं वो दूर नहीं कर सकता? या तेरी दुनिया की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर सकता? तो अल्लाह वालों, हमारे मांगने में कमी है, अल्लाह का देने में कोई कमी नहीं है। आज के बाद कोई वज़ाइफ, कोई चीज नहीं करनी। हमने क्या करना है? 5 काम है क़यामत तक वही करने हैं। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, खिजरी अमल का हसार करेंगे। जो हजरात पहले सुनते हैं या आते हैं, जिन्हें मालूम है खिजरी अमल, जो आज पहली बार तशरीफ लेकर आए हैं, खिजरी अमल आरजू चैनल पर छोटा सा बयान है, वो अपलोड है, वो आप देख लें कि खिजरी अमल कैसे पढ़ते हैं। हर नमाज के बाद हसार करेंगे। आज के दौर में हसार के बगैर कुछ नहीं है। आप किसी भी मकाम पे हो, जब तक आपका हसार नहीं, आप कुछ भी नहीं। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, सारा दिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शाफी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शाफी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शाफी। रूहानी बीमारियों की भी शिफा मिलेगी और बदनी बीमारियों की भी शिफा मिलेगी। जादू है, टूना है, रिस्क की बंदिश है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, ला इलाज बीमारियां हैं, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, या दीगर मसाइल जिनके लिए आप यहाँ तशरीफ लेकर आए हैं, उन तमाम की आपने नियत करके ये दुरूद पाक पढ़ना है। और जब रात को, दिन को, जिस वक्त भी आपको आसानी हो, तो आपने कम अज कम 313 मरतबा बैठ के दुरूद शाफिया कबीर पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना शाफिन। इसी तरह अब हजरात को मालूम है कि हमारा 100 अरब का दुरूद पाक का जो इज्तिमाई अमल है पिछले 5-6 महीनों से वो जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 27 अरब से ज्यादा दुरूद पाक दुनिया भर में पढ़ा जा चुका है। हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसके मेंबर हैं। तो आप कमली चैनल पे जाएं, वहां इज्तिमाई दुरूद पाक की जो वीडियोस हैं, बयानात हैं छोटे छोटे, उनको सुने, और जितना दुरूद पाक पढ़ रहे हैं आप नियत कर लें, मैं 1,00,000 बार पढ़ूंगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1.25 करोड़, जो नियत करनी है। इनफरादी तौर पे पढ़ेंगे तो इनफरादी नफा होगा। जब वही नियत इज्तिमाई में कर लेंगे तो जो हजारों लोग, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, वो दुआएं आपके भी शामिल हाल हो जाएंगी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि फ़ौक़ुल जमात, जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो वो जमात की सूरत में इज्तिमाई अमल है, उसमें शामिल हो जाएंगे। जो उसके फ्यूज़ व बरक़ात हैं उनसे भी आप सब हजरात को नफा होगा। उसमें शामिल होने का तरीका ये है कि जब आपका इरादा बन जाए कि मैंने भाई 10 लाख पढ़ना है, 15 लाख पढ़ना है, तो जो हमारे ऑफिशियल नंबर है व्हाट्सएप के, उस पर आप 3 बातें लिखेंगे, अपना नाम, अपने शहर का नाम और तादाद, बस। या तलाश चैनल की कम्युनिटी पे जाएंगे, वहां कम्युनिटी सेक्शन में जाके अपना नाम, शहर का नाम, तादाद, खलास। अगर आपने व्हाट्सएप कर लिया तो कम्युनिटी सेक्शन में नहीं जाना। अगर कम्युनिटी सेक्शन में आपने कमेंट कर लिया, फिर हमें व्हाट्सएप नहीं करना। इस तरह डबलिंग हो जाएगी वो तादाद, हम डबल जो है वो नोट कर लेंगे। इससे आपने इज्तनाब करना है, ये गुनाह का काम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी भी दुआएं हैं। जो हजारों लाखों लोग ये दुरूद पाक दुनिया भर में पढ़ रहे हैं, उनकी भी दुआएं आपके शामिल हाल होंगी इंशाअल्लाह। जो मसाइल, परेशानियां आप हजरात लेकर आए हैं, अल्लाह कभी जिंदगी में तती हवा नहीं लगने देगा। आज के बाद तमाम वज़ाइफ अड्डियां चौक के करने ने, सारी जिंदगी वज़ाइफ करके ही आए हो। अल्लाह वालों, मैं बोलता हूं, कल भी भुखे सी, आज भी भुखे। क्या मिल गया इन पीरों के पीछे लग के? आप अल्लाह वालों, पीर वो है, अल्लाह का वली वो है, जब तुम उससे मिलो या उसको देखो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए।
پیر وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے در پہ تم حاجتیں لے کر جاؤ، لیکن جب اس کی صحبت میں بیٹھو تو کوئی حاجت باقی نہ رہے۔ وہ پیر، وہ ملنگ، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو وظیفے کروائے۔ جو وظیفے کراتا ہے وہ دنیا کا کتا بناتا ہے کہ یہ پڑھو گے تو یہ مل جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ مل جائے گا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو کہتے ہیں مجھے دیکھتے جاؤ، جو میں کرتا ہوں تم کرتے جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ تو جس کو اللہ مل جائے گا اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ تو اللہ والو جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو آج پیروں نے یہ جو کام پکڑ لیا ہے کہ کارڈ چھپوائے ہوئے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں ان کو وظائف دیے جا رہے ہیں، ان وظائف کی وجہ سے شرائط پوری نہیں ہوتی، عوام الناس گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، حالت گناہ کے اندر جیسے نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، حج کیے جا رہے ہیں، ایسے ہی وظائف پڑھے جا رہے ہیں، تو کیا ہے، روحانی بیماریوں رجت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح میں کئی بار بیانات میں یہ سمجھا چکا ہوں کہ اللہ والو ایمان لانے کے لیے شرک سے توبہ کرنا شرط ہے، بے نہیں روحانیت کی دنیا میں آنا ہے، وظائف کی دنیا میں آنا ہے، عملیات کی دنیا میں آنا ہے تو گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ جب حالت گناہ کے اندر وظائف کرو گے تو رجت پڑے گی، تو نہیں تیری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے گی۔ پچھلے 10 مہینے سے جب سے میں نے اس راز کو کھولا ہے، دنیا بھر میں بیانات لوگ سن رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے، ہمارے پاس اتنے خطوط روزانہ آتے ہیں، واٹس ایپ آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر تیسرے چوتھے گھر کے اندر اولادیں مرتد ہو رہی ہیں، اور کئی مرتد ہونے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ کیسا بدبختی کا عالم ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے، وظیفے کرتے کرتے جب 20 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، حالات بدتر ہوئے، بدتر سے بدترین ہو گئے، ملا کچھ نہ، تو اندر مایوسی آئی، اندر سے آواز آئی اگر رب ہوتا تو کچھ ہوتا۔ پہلے یہ باتیں اندر چلتی رہی، اس کے بعد مرتد ہو گئے۔ آج مسلمان مرتد ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ ان بدبخت پیروں مولویوں کی وجہ سے۔ آج آپ پریشان ہیں، باہر سڑک پہ ابھی چلے جائیں، ریڈی والے سے بات کریں وہ بھی وظیفہ دے رہا ہے، مولوی سے بات کرو وہ بھی وظیفہ دے رہا ہے، پیر کے پاس جاؤ وہ بھی وظیفہ دے رہا ہے، عامل کے پاس جاؤ وہ بھی وظیفہ دے رہا ہے، موٹیویشنل سپیکر کے پاس جاؤ وہ بھی وظیفہ دے رہا ہے، آپ سکول کالج میں پڑھتے ہیں وہاں بات کریں، استانیاں بھی وظیفے دے رہی ہیں، یوٹیوبر بھی وظیفہ دے رہا ہے، اور حرم کے اندر بابا بھی وظیفے دے رہا ہے۔ جن کا کام دین کے مسائل سکھانا تھا وہ وظیفے بانٹنا شروع ہو گئے اور امت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم نے امت کو حضور کا غلام بنانا تھا، ہم نے وظائف کے ذریعے ہم نے نفس اور شیطان کا غلام بنا دیا۔ تو اللہ والو وظائف سے کچھ ملتا تو دنیا کو مل نہ چاہتا۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بیان کیا، ابھی انشاءاللہ ایک آدھ دن کے بعد وہ کملی چینل کے اوپر پبلک ہو جائے گا، اصحاب صفا کی زندگی کے اوپر۔ وہ آپ سنیے گا، صرف میں 10-15 منٹ میں نے اس میں بات کی، جو سامنے لوگ بیٹھے تھے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ جب یہ زارو قطار رو رہے تھے میرے سے بھی بولا نہیں گیا، پھر میں نے موضوع بدل دیا، تھوڑا سا بیان ہے چھوٹا سا۔ تو اللہ ان کی ایسی تنگ دستی کی زندگی، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، جس ہستی پہ قرآن اتر رہا ہے وہ ہستی بھی موجود ہے، انہوں نے وظیفے نہیں کیے۔ تو پیروں کو 15 صدیوں کے بعد سمجھ آئی ہے کہ وظیفے کرو گے تو کام ہو جائے گے۔ اللہ کے محبوب نے ان کو اللہ سے مانگنا سکھایا، اور ان پیروں نے ہمارے سے صدقہ خیرات چھین لیا، ان پیروں نے ہمارے سے دعائیں چھین لی اور ہمیں منتوں پہ لگا دیا۔ کتنے پہ لگا دیا؟ منتوں پہ۔ آج بلکہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک پیر صاحب ہے جنہوں نے اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے رسالہ چھاپ چھاپ کے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 مٹھیاں باجرے کی پھینکو تو اپنی حاجت پوری کر لو۔ 3 مٹھیاں باجرے کی پھینکو اور اپنی حاجت پوری کر لو۔ اللہ والو جس کو پکی پکائی مل جائے وہ پکا کے کھائے گا؟
اب میں نے 2 گھنٹے بیان کر کے آپ کو لے کر آیا ہوں اللہ اس کے رسول کی محبت کی طرف، اور یہ سفر پل پل کا مرنا ہے، پل پل کا جینا ہے، پل پل حضور اور اللہ اس کے محبوب کی محبت میں رونا ہے، پھر جا کے کامیاب ہونا ہے۔ یہ سفر اتنا کٹھن ہے، ادھر کیا ہے 3 مٹھیاں باجرے کی پھینکو تو کام ہو جائے گا، اللہ ساڑی کون سنے گا، ہماری کون سنے گا؟ لوگ تو یہی کہیں گے نا بھائی، حضرت صاحب کہتے ہیں غلامی رسول کی بات کرتے ہیں، کیڑا غلام بنیا تھا کیڑا نہ بنیا، سویرے کیڑو باجرہ لبو 3 مٹھیاں سٹو، یا او نہیں تو یا اسی نہیں کر، وہ تو لوگ ادھر جائیں گے، تو لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا پیشوا ان کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، اپنا تو اس کا انجام ہونا ہی ہے برا، جو اس کے پیچھے بھی چلیں گے اللہ نشان عبرت بنا کے رکھ دے گا۔ کامیابی دونوں جہاں کی ہے تو صرف غلامی رسول کے اندر ہے، شریعت مطہرہ کے اندر ہے۔ میرے نبی نے تو نہیں کہا کہ 3 بکاں جڑیاں نے سٹ گیا ہونا تو جا کے باجرے دیاں تو روٹی تے کھلے، روٹی تو کھلے، روتے رہے ہیں، مانگتے رہے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے ہیں، جب اللہ کا نظام چلا ہے اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے عطا کر دیا۔ یمن بھی فتح ہوا ہے، شام بھی فتح ہوا ہے، فارس بھی فتح ہوا ہے، روم بھی فتح ہوا ہے، کنگن بھی آئے ہیں، لونڈیاں بھی آئی ہیں، بادشاہ کی اولادیں غلام بن کر آئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے زندگی میں کیا ہے؟ فاقہ۔ 3 چاند گزر گئے ہیں، روٹی نہیں ہے، چولہا نہیں جلا، اللہ کے نبی کے اوپر قرآن اتر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں تھا، معاذ اللہ سارے صحابہ کو اکٹھا کر دو سورۃ کوثر پڑھو، کبھی تو سوچو اللہ والو، کبھی تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو۔ اللہ کے نبی کو وظیفوں کا پتہ نہیں تھا، کیسی زندگی گزاری ہے کہ 3 چاند گزر گئے ہیں، چولہا نہیں جل رہا، عید کا دن ہے، عید الفطر ہے، بچوں کو کپڑے لے کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، کس باپ کا دل کرتا ہے کہ میری اولاد یوں جو ہے وہ عید منائے ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں تھا کہ سورۃ قریش پڑھو؟ یا معاذ اللہ وہ خود قریش نہیں ہے، یا ان کے اوپر نازل نہیں ہوئی؟ تمہارے پیر تمہارے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے سورۃ اخلاص پڑھی، کسی نے سورۃ قریش پڑھی، کسی نے سورۃ کوثر پڑھی، کسی نے کیا پڑھا کہ ساڈی روٹی کھل جائے گی، جڑی ہے سی اللہ نے وہ بھی بند کر دی کہ جب طریقہ میرے نبی والا نہیں ہوگا تو خیرات نہیں مل سکتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو کچھ بھی ملے گا غلامی رسول میں ملے گا، اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ والو یہاں سے وظائف سے توبہ کر کے جانی ہے، اور جس نے آج بھی میرے پاس آ کے وظیفے لینے ہیں وہ ایک ہاتھ اپنا دل پہ رکھے تے کھبی ہاتھ پھڑکن نہ دے تے ہاتھ کھڑا کرے، کیڑا کیڑا ہے؟ میں کلہ ہی ہاں، اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو۔ چلو آنکھ پھڑک جاتی، پاؤں بھی ہلا لو، پیر دی مٹی بھی ہلا لو، کنے کنے وظیفہ لینا ہے؟ وظیفہ چاہیے؟ ہاں مشورے تو دے رہا ہوں، 2.25 گھنٹے سے مشورے تو دے رہا ہوں۔ اللہ والو مشورہ لو، ہم نے وظائف نہیں کرنے، جو وظیفہ اللہ کر رہا ہے، جو عمل اللہ کر رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ایسی امت کی مت مار کے رکھ دی ہے کہ پیر کا میرا بتایا مشورہ بھی اہم ہے، اللہ کا حکم نہیں سمجھ آ رہا ابھی بھی ان کو ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا عمل ہے، اللہ کا وظیفہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تمام فرشتے اور رب خود نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ تو جو عمل اللہ کرے وہ معاذ اللہ ہو گیا چھوٹا، تو جو پیر کے رسالے میں ہو یا جس طرح یہ کہہ رہے مشورہ لے کے وظیفہ کرنا ہے، تو جو میں بتاؤں وہ معاذ اللہ ہو گیا بڑا۔ تو جب درود پڑھو گے تو اللہ والو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اللہ تیری 3 نسلوں کو سنوار دے گا، وہ درود پاک تجھے بھی سنوارے گا، تیری اولاد کو بھی سنوارے گا، تیرے پوتے دوتے نوسے نواسیوں کو 3ری نسل کو بھی سنوار کے رکھ دے گا۔ تو آج ہم درود سے دور ہو گئے، وہ جی سورہ یاسین پڑھنی ہے حضرت صاحب 7واں مہینہ نہ پڑھنی ہے یا 8 نہ پڑھنی ہے۔ کل ایک میرے پاس خط آیا ہوا ہے، میرا دل کرتا خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر وہ پیر جس نے یہ دی ہے، جس نے یہ کتاب چھاپی ہوئی ہے وہ میرے سامنے، وہ میرے پاس ہے، میں اس پہ بیان کروں گا انشاءاللہ 1 آدھ دن کے بعد۔
کہ میں اس کو لمحہ ڈال کو اس کی تشریف سیدھی کر کے رکھ دوں. سورہ یاسین 7 مبینوں کے بعد 7 مبینوں کے ساتھ ہے. پہلا مبین آئے گا تو یہ پڑھنا ہے، دوسرا مبین آئے گا سورۃ قریش پڑھنی ہے، تیسرا مبین آئے گا سورہ کوثر پڑھنی ہے، چوتھا مبین آئے گا تو قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، پانچواں مبین آئے گا تو آیت الکرسی پڑھنی ہے، چھٹا مبین آئے گا تو 2-3 دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھنی ہے. یعنی قرآن کے اندر چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. یعنی جو میرے رب نے ترتیب بنائی سورہ یاسین کی وہ پیر کو پسند نہیں آئی، یعنی اور کمی رہ گئی تھی نا، اس میں کمی تھی، اور معاذ اللہ میرے نبی کو سمجھ نہیں آئی تھی. تو میرے نبی نے بتایا نا امت اعمال سے محروم رہ گئی، تو رب نے کہا کہ امت محروم رہ گئی ہے تو 15ویں صدی کے پیر وظیفے گڑ گڑ کے امت کو دیں، تاکہ جو میرے نبی نے معاذ اللہ حق ادا نہیں کیا امت پہ حق ادا ہو جائے. شرم سے مر جاؤ، شرم سے مر جاؤ، کرنے والے بھی اور کروانے والے بھی. اس طرح کی سورہ یاسین پڑھنے کے لیے تیار ہیں، قرآن کھول کے پڑھنے کے لیے آج امت تیار نہیں ہے. 90% معاشرہ بے نمازی ہے، 90%. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، صحیح بخاری، مشکات شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، چاروں کتابوں کے اندر حدیث ہے، بلکہ ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک ہوگی. جس نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی پہلا انعام اللہ دے گا، کبھی مقروض نہیں ہوگا، فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا. تو آج پاکستانی معاشرہ 90% بے نمازی ہے، تو بے نمازی کا رزق کیسے کھل سکتا ہے؟ تو آج کے بعد نماز کی پابندی کرنی ہے یا وظائف کی؟ نماز کی. انشاءاللہ ہم فرائض پہ توجہ کریں گے، فرائض پورے کریں گے، ماں باپ کے حقوق پورے کریں، جو اللہ کے حقوق ہے وہ پورے کریں، حقوق العباد پورے کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرے، جو اللہ کا وظیفہ ہے وہ کرو، نہ کوئی کڑا، نہ کوئی حسار، نہ کوئی اثر بد، نہ کوئی رجت ہونے کا ڈر. دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بغیر وضو، اللہم صلی علی سیدنا شافی، درود پاک پڑھو، درود ابراہیم پڑھو، درود خضری پڑھو، جو آپ پڑھنا چاہتے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے یا جس میں دل لگتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ استغفر، استغفر اللہ. درود پڑھنا سنت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور استغفار کرنا کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. 2 سنتیں چھوڑ کے آج مسلمان کدھر تو چل پڑا ہے. تیرے مقدروں پہ جتنا بھی ماتم کیا جائے یا جتنی بھی تجھے لعنت ملامت کی جائے وہ تھوڑی ہے تیرے لیے. ایک طرف تو نے رب کا طریقہ چھوڑ دیا اور ایک طرف تو نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا. سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک سورہ نصر نازل ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے. اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اے میرے محبوب ان سے ذرا علیحدہ ہو جائیے. آپ کیا ہو گیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. ہون تے دڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں نا، ان تو مسئلہ کوئی نہیں آئے گا. اب آپ ذرا خلوت میں آ جائیں. کیا کریں؟ میری پاکی کا بیان کرو، میری تسبیح کریں. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. میری تسبیح کریں، میرا ذکر کریں، بخشش مانگنے کے ساتھ، استغفار کے ساتھ. انہ کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو یہ ذکر دیا ہے. نبی کے لیے استغفار درجے بلند کرتا ہے، امتی کے لیے کیا ہے؟ گناہوں سے پاک کرتا ہے. ہم اللہ والو جب استغفار کی کثرت کریں گے تو ہمارے گناہ جو ہے وہ جھڑیں گے، انشاءاللہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. جب ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے پھر بھی استغفار کرتے رہیں گے تو ہمارے درجات بھی آخرت میں بلند ہوتے جائیں گے. اب مجھے بتاؤ، ایک وظیفہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہو اور ایک وظیفہ اللہ کی سنت ہو، جو ان 2 کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس جائے، اس کے بارے میں کیا کہوں گا؟ کوئی ہے مشورے والا؟ کوئی وظیفے والا؟ تویز لٹکانے والا؟ تویز جلانے والا؟ تمے کی پوڑی دیتا ہوں. شافی یہ کہ تمے کی پوڑی دیتا ہے، کہوتی کڑوی ہے لیکن شفا ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت جتنے بھی آپ حضرات آئے ہیں، جہاں سے ملک بھر سے چل کر آئے، اللہ آپ سب کو جو ہے
شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو کہا سنا محض اللہ کی رضا کے لیے کہا، اللہ میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حاجات جو آپ لے کر آئے ہیں، اللہ سوال سے پہلے جواب عطا فرمائے، خانقاہ سے نکلنے سے پہلے اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے، بار بار آپ کو آنا نصیب ہو، اگلی بار جب آئیں تو ان ارادوں اور جذبوں کے ساتھ آئیں، اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اللہ اس کے رسول کی رضا ہی مقصود ہو اور مطلوب ہو، یہ جذبہ اور آخرت کا جذبہ لے کر آئے۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، میرے سمیت اللہ سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔